ون ٹی وی، سب پہ نظر، اندر کی خبر۔ 1951 میں پیدا ہونے والے رحمان ملک کا تعلق پنجاب کے شمال مشرقی علاقے سیالکوٹ سے تھا۔ انہوں نے یونیورسٹی آف کراچی سے شماریات میں گریجویشن کی اور بعد ازاں اسی ادارے سے انہیں ڈاکٹریٹ کی اعزازی ڈگری سے بھی نوازا گیا۔ انہوں نے سول سروس میں کیریئر کا آغاز 1973 میں کیا اور حکومت کے بیورو آف امیگریشن میں مختلف عہدوں پر فائز رہے۔ 1987 میں انہوں نے وفاقی تحقیقاتی ایجنسی FIA میں بطور اسپیشل ایجنٹ کے لیے کام کرنا شروع کیا، جس میں انہوں نے کئی عہدوں پر خدمات سر انجام دی۔ بے نظیر کی دوسری حکومت کے دوران وہ مزید طاقتور بیوروکریٹس میں سے ایک کے طور پر ابھرے اور FIA کے ڈائریکٹر جنرل کے عہدے پر 1993 سے لے کے 1996 تک فائز رہے۔ بے نظیر نے انہیں نواز شریف کی کرپشن کی تحقیقات کا کام بھی سونپا۔ انہوں نے بطور DG FIA کئی کامیاب آپریشنز کیے، جن میں سے ایک یوسف رامزی، جو کہ 1993 ورلڈ ٹریڈ سینٹر بامبنگ میں ملوث تھا، کو امریکہ کے حوالے کیا۔ بے نظیر کی حکومت برطرف ہونے کے بعد 1997 میں انہیں بدعنوانی کے الزام میں جیل بھیج دیا گیا۔ بعد ازاں انہیں ضمانت مل گئی۔ اس کے بعد وہ افغانستان اور پھر برطانیہ چلے گئے۔ وہاں انہوں نے اپنی نجی سیکیورٹی فرم کا آغاز کیا۔ انہوں نے بے نظیر کی خود ساختہ جلا وطنی کے سالوں میں ان کی مدد کی۔ رحمان ملک نے بے نظیر اور مشرف کے درمیان معاہدہ کرانے میں بھی بہت اہم کردار ادا کیا اور بے نظیر کی ملک واپسی میں بھی ان کا کلیدی کردار تھا۔ اس کے بعد وہ بے نظیر کے سیکیورٹی چیف کے طور پر ابھرے۔ اعلیٰ مذاکرات کار کے طور پر ان کے کردار نے رحمان ملک کو بے نظیر کا سب سے قابل اعتماد ساتھی بنا دیا۔ بے نظیر کے قتل اور 2008 کے عام انتخابات میں پیپلز پارٹی کی کامیابی کے بعد رحمان ملک، جو کہ سینٹ کے لیے بھی منتخب ہوئے تھے، کو وفاقی وزیر داخلہ مقرر کر دیا گیا۔ جون 2012 میں سپریم کورٹ نے دوہری شہریت رکھنے پر رحمان ملک کی سینٹ کی رکنیت معطل کر دی، لیکن رحمان ملک کا دعویٰ تھا کہ انہوں نے 25 مارچ 2008 کو اپنی شہریت ترک کر دی تھی۔ میثاق جمہوریت کروانے میں بھی ان کا بہت اہم کردار تھا۔ رحمان ملک 4 کتابوں کے مصنف بھی ہیں، جن میں مودیز وار ڈاکٹرن، داعش رائزنگ مانسٹر، بلیڈ کشمیر اور کرونا وائرس تھریٹ ٹو نیشنل سیکیورٹی شامل ہیں۔ سابق وزیر داخلہ رحمان ملک جنوری میں کورونا کا شکار ہوئے اور اسلام آباد کے ایک نجی اسپتال میں زیر علاج رہنے کے بعد آج صبح انتقال کر گئے۔ ان کی وفات پر سیاسی، سماجی اور مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد کی تعزیت کا سلسلہ جاری ہے۔ اسامہ بھٹی، A1 TV، اسلام آباد۔ A1 TV، سب پہ نظر، اندر کی خبر۔